السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 54 ہے۔ ہوا میں بے چینی اور ایک نامعلوم خطرے کا احساس تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کے باوجود منار کے گرد ایک سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک دور سے انجنوں کی گرج سنائی دینے لگی۔ پہلے ایک مدھم آہٹ تھی جو پھر ایک طاقتور شور میں بدل گئی۔ آسمان پر کئی چمکتے نقطے نمودار ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈرون بن گئے۔ ان کی بھنبھناہٹ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اسی اثنا میں زمین پر گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ نمودار ہوا۔ سب سے آگے ایک عالی شان سیاہ مرسیڈیز تھی جو جگہ بناتی منار کے اندر چلی گئی، جس کے پیچھے سیکیورٹی کی کئی گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے تربیت یافتہ باڈی گارڈز تیزی سے نکلے اور منار کے داخلی دروازے کے سامنے پہلے سے موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط انسانی زنجیر بنا لی۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ کسی بھی صورت میں ہجوم کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ عروضہ اور مراد برآمد ہوئے۔ ان کے چہروں پر تناؤ واضح تھا، لیکن ان کی چال میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔ وہ تیزی سے منار کے گیٹ سے باہر پہنچے اور اس ہجوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو کسی بھی لمحے عمارت پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھا۔ پھر سب کی نگاہیں اندر کھڑی اس سیاہ مرسیڈیز پر جم گئیں۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ایسا شخص برآمد ہوا جس کا نام ہی خوف اور احترام پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید سیاہ بنا رہا تھا۔ اس کے قدم وزنی تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا گیٹ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم گیٹ سے باہر رکھا، بے قابو ہوتی ہوئی عوام پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگ اپنی جگہوں پر جیسے میخوں سے گڑ گئے۔ ان کی چیخیں اور نعرے ایک دم سے تھم گئے۔ جتنے قدم رئیس آگے بڑھا رہا تھا، ہجوم اتنے ہی قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ضبط کا ایک ایسا جان لیوا امتزاج تھا جس میں کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رئیس اورنگ زیب کا ایک اشارہ، ایک فیصلہ اور شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ پولیس کا ایک اہلکار جو ہاتھ میں اسپیکر لیے کھڑا تھا، رئیس نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ وہ سمجھ گیا اور فوراً مائک رئیس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رئیس نے گہری نظر اس ہجوم پر ڈالی جو بھی چند لمحے پہلے تک دیوانہ وار نعرے لگا رہا تھا، اور پھر اس کی آواز مائک سے گونجی۔ میں رئیس اورنگ زیب آپ سب سے کہتا ہوں کہ واپس لوٹ جائیں۔ یہاں جو بھی ہوا، جس نے جو بھی کیا، مجرم کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن آپ لوگوں کا یہاں پر دنگا فساد کرنا بالکل غلط ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا اور کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی گرجدار آواز نے ہجوم کے شور کو ایک لمحے میں دبا دیا۔ فجر جو اوپر منار کی عمارت کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس کا دل ایک انجانے احساس سے بھر گیا۔ وہ جیسے منہ بولا مسیحا سمجھتی تھی۔ کیا واقعی وہ اسے بچانے آیا تھا؟ لیکن کس حق سے؟ اس نے رئیس گروپ کی سیکیورٹی ٹیم کو منار کے چاروں جانب اپنی دائرہ بناتے ہوئے دیکھا، اور ہزاروں کی ہجوم کے سامنے کھڑا رئیس اورنگ زیب۔ وہ ساکت تھی، دل کے دھڑکنے کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ہجوم میں پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ لوگ سوچ میں گم تھے، یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ رئیس اورنگ زیب خود یہاں آیا تھا، مگر کچھ اور تھے جو اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ وہ مزید مشتعل ہوئے۔ یہ بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، پہلے بھی یہاں قتل ہوئے تھے۔ اس کمپنی کا وجود ختم ہو جانا چاہیے، منار صرف تباہی لاتا ہے۔ ایک شخص چلایا جس کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی چیخنے لگے۔ رئیس نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اپنی گرفت مائک پر مضبوط کی اور ایک بار پھر بولا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور فیصلہ کن تھی۔ منار فیشن کمپنی میرا فیملی بزنس ہے، اور میں آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اب کسی نے ذرا سی بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکی کی موت پر غم زدہ ہیں اور انصاف چاہتے ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی، اور اگر میری کمپنی کا کوئی بھی شخص اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سخت ترین سزا ملے گی، لیکن اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ نرم بولتا تھا، مگر اس کے فیصلے پتھر کے ہوتے تھے۔ فجر یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ فیملی بزنس؟
اس نے سوالیہ نظروں سے ولی کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عالمگیر اور اورنگزیب خاندان ایک ہی ہیں، فیملی۔ یہ انکشاف فجر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے منار کے ٹوٹے کانچ اپنے جسم میں کھپتے محسوس ہوئے۔ ہجوم میں سے ایک اور آواز ابھری، اس عورت کو باہر نکالو، فجر معراج کو باہر نکالو، وہ قاتل ہے، وہ ڈائن ہے، وہ انسانی زندگیاں کھاتی ہے، اسے مرنا ہوگا۔ کچھ لوگ مسلسل یہی نعرے لگا رہے تھے، ہم ہزاروں ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے باہر نکالو۔ ان باتوں نے رئیس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اور میرے پاس 1000 ہیرے ہیں، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم ایک ایک کی قبر پر رکھوں گا۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا اعلان جنگ تھا۔ اس کی آواز میں وہ طاقت اور یقین تھا کہ شور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا، میڈیا کے کیمرے مسلسل ریکارڈنگ کر رہے تھے، صحافی اپنی رپورٹیں نشر کر رہے تھے اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج رئیس اورنگزیب نے سب کے سامنے منار اور فجر معراج سے اپنے رشتے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو بھی ان کے درمیان آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعلان کے بعد منار فیشن کے باہر جمع ہجوم میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو لوگ غصے سے بفرے ہوئے تھے ان پر ایک خوف اور سکتہ طاری ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چھوٹے گروہوں میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے اور پیچھے ہٹتے دکھائی دینے لگے۔ کچھ اب بھی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، شاید صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے یا پھر کسی نئے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کی تعداد اب پہلے سے بہت کم تھی۔ پولیس نے بیریکیڈز کو مزید مضبوط کر دیا۔ رئیس گروپ کے باڈی گارڈز بھی اپنی پوزیشنوں پر مستعد کھڑے تھے۔ ان کی سیاہ وردیاں اور سنجیدہ چہرے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دے رہے تھے۔ منار فیشن اب ایک جزیرے کی طرح لگ رہا تھا جس کے گرد قانون اور طاقت کا ایک مضبوط حصار کھڑا تھا۔ اس سارے منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندے بھی اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ ان کی گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں اور وہ مسلسل لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ہر نیوز چینل پر منار فیشن کی فوٹیج چل رہی تھی اور اینکرز اور تجزیہ کار اس واقعے پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، رئیس اورنگزیب میدان میں، منار فیشن واقعے پر بڑا اعلان، ایک نیوز اینکر کو کہتے سنا جا سکتا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منار فیشن کے باہر صورتحال اب قدرے پرسکون ہے۔ رئیس اورنگزیب کی آمد اور ان کے سخت بیان کے بعد ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ غیر معمولی پیش رفت ہے کہ خود ایک اتنا بڑا کاروباری شخص اس طرح سامنے آیا اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا رئیس اورنگزیب کے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جن کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ ہر طرف رانیہ کی موت، منار فیشن اور رئیس اورنگزیب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہر جگہ ہیش ٹیگز گھوم رہے تھے، لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ رانیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے اور منار فیشن کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس اورنگزیب جتنی بھی کوشش کر لے، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ ایک صارف نے لکھا تھا کہ یقینی طور پر منار فیشن میں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی اور اب ان کا مالک آ کر دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ رئیس اورنگزیب کی حمایت میں بھی بول رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس ایک بااثر شخص تھا، وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی حمایت نہیں کرے گا۔ ان کے اعلان کے بعد انہیں یقین تھا کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی۔ رئیس اور فجر کے رشتے کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فجر معراج اس لیے اب تک محفوظ رہی کیونکہ اسے رئیس اورنگزیب کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی عام شخص پر ایسے الزامات لگتے تو کب کا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، فجر معراج کس بل پر اتنا مغرور تھی؟ ظاہر ہے رئیس اورنگزیب جیسا طاقتور شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب دیکھو کیا ہوگا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو سراسر جھوٹ اور منار فیشن کی ساکھ کو خراب کرنے کی سازش قرار دے رہے تھے۔ رانیہ کے بارے میں بھی متضاد خبریں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ لوگ اسے ایک مظلوم لڑکی بتا رہے تھے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دی۔ وہ اس کی ایک ایسی تصویر بھی شیئر کر رہے تھے جس میں وہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی، جبکہ کچھ اور لوگ، خاص طور پر وہ جو منار فیشن کے مخالف تھے، رانیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں پھیلا رہے تھے جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ فجر جو اب بھی منار کے اندر موجود تھی، وہ تھک گئی تھی۔ ولی اسے اندر ہی رہنے کا کہہ کر باہر گیا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔
وہ اس عمارت میں قیدی بن کر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ دبی دبی سانسوں کے ساتھ اس نے شکستہ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رئیس فون پر تھا جبکہ ولی پولیس والوں سے بات کر رہا تھا۔ رئیس کا قیمتی سوٹ دھوپ میں چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اس کی بے چینی کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رئیس کی نظر اس پر پڑی۔ اسے یوں باہر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے سیاہ لباس میں دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئیں، مگر اس کے اندر کا طوفان بفر گیا۔ اس نے فون بند کیا اور ایک دھاڑ سنائی دی، اندر جاؤ۔ یہ حکم تھا؟ ہاں، یہ حکم ہی تھا۔ فجر نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، جبکہ رئیس اب رخ موڑے فون کی اسکرین پر چلتی رانیہ کی اصل ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دوبارہ پلٹ کر دیکھا، اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ خراما خراما چلتی آ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا اندر جاؤ۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ باہر کھڑے وہ دو منظم گروہ ابھی بھی وہیں موجود تھے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ شاید اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں مزید چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی۔ رئیس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس اندر لے گیا۔ اسی لمحے ایک گاڑی منار فیشن کے سامنے آ کر رکی۔ یہ فخر کی گاڑی تھی اور فلک اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فخر اسے لانا نہیں چاہتا تھا، وہ تو خود بھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر فلک ضد کر کے اسے ساتھ لے آئی تھی۔ چھوڑے مجھے! فجر اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز اور اندر موجود ملازمین سب یہ منظر سکتے کسی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ ولی فوراً پیچھے بھاگا، مگر تب تک رئیس فجر کو اندر کھینچ لایا تھا۔ اس کی نظر میٹنگ روم کے کھلے دروازے پر پڑی اور وہ فجر کو زبردستی اس کے اندر لے گیا۔ دروازہ کھلا اور رئیس نے جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ بیٹھو! یہ بھی حکم تھا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پھر اسے اتار کر کرسی پر لٹکا دیا۔ اس کے ہر انداز میں ایک خاص نفاست تھی، جبکہ فجر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ رئیس نہیں تھا جس پر وہ بے شمار الزامات لگا سکتی تھی، جس سے وہ باتیں سنا سکتی تھی، جس کے سامنے کینچی کی طرح زبان چلا سکتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو! اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ دوبارہ دھاڑا۔ فجر کا دل ایک لمحے کے لیے گھبرایا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور غصے سے رئیس کو گھورتی رہی۔ پھر وہ لمبی میز کی دوسری طرف پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ اس کمپنی کی CEO تھی، وہ اس پر اس طرح کیسے چلا سکتا تھا؟ جب وہ بیٹھ گئی تو رئیس نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے، لیکن کئی کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لمبی میز کے آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خواتین کی عالمی حقوق کی سربراہ ہو؟ کیا ہو تم؟ رئیس نے اپنی تلخ گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ رانیہ کی بھیجی ہوئی ویڈیو دیکھ چکا تھا اور دانیال والے واقعے سے بھی پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ولی دروازے میں نمودار ہوا اور فجر کو ایک نظر دیکھ کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ تم عورتوں کی حقوق کی علم بردار بنی پھرتی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس ملک میں روز کتنی لڑکیاں ماری جاتی ہیں، کتنی خودکشیاں کرتی ہیں؟ کسی کو پرواہ ہے ان کے خوابوں کی؟ ان کی کوئی اوقات ہے اس معاشرے میں؟ تمہیں لگتا ہے تم سب کو بچا لو گی؟ اس کے الفاظ میں بہتا طنز تھا، زہر بھرا طنز۔ چہرہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ اس کی نظریں فجر پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے 26 سال اس بزنس میں گزارے ہیں، 26 سال، اور اتنی کنٹروورسیز نہیں ہوئی جتنے تمہارے 2.5-3 سالوں میں ہو گئی ہیں۔ آخر تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کے الفاظ فجر کے چہرے پر تمانچے کی طرح برس رہے تھے۔ میں اس کمپنی کی مالک ہوں، تم مجھ پر چلا نہیں سکتے۔ وہ غصے سے چلاتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرہ لال ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رئیس کا یہ روپ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ رشتہ دار نکل آیا تھا، پھر وہ ڈانٹ کیسے سکتا تھا؟ تم سے 17 سال بڑا ہوں، ہاں میں چلا سکتا ہوں۔ ناؤ شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن۔ اس کا حکم سخت اور بے لچک تھا۔ اسے فجر کا اٹھنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی بھویں تن گئیں، مگر فجر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں رئیس کی نظروں سے ٹکرا رہی تھیں، جھکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کا یہ انداز رئیس کی انا کو للکار رہا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی تو رئیس خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور اسے غور سے دیکھا۔ فجر کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ مجال ہے جو وہ نظریں جھکا لے۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور دباؤ ڈالا۔ یہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ بے اختیار کرسی پر گر پڑی۔ رئیس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اتنے ہی سکون سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تم مجھے زہر لگ رہے ہو، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔
مجھے بھی تم کوئی شہد نہیں لگتی ہو۔ اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو آگ لگائی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مراد کو پکارا، مراد اور مصنفہ محترمہ کو بھی اندر بھیجو۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ باہر ہال میں کھڑی فلک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، فخر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے اسے دیکھ لیا جو لان کے ہلکے نیلے اور گلابی رنگ کے سوٹ میں کھڑی تھی۔ اے تتلی، چلو اندر۔ اس نے اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور کمینی مسکراہٹ لیے کہا، ذرا وہ بھی عزت افزائی کروا لے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا اور میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ اندر بیٹھے دونوں شخص اب بھی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ فلک نے تھوک نکلا اور ایک جانب آ کر دبک گئی۔ آئیے محترمہ، بس آپ ہی کی کمی تھی۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں خواتین کے حقوق پر کتابیں لکھ کر تم انہیں حقوق دلوا دو گی؟ اس کی نظریں اب فلک پر مرکوز تھیں۔ وہ اس سے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ اسے فلک کو ملنے والی دھمکیوں کا علم تھا۔ اس کی کتاب کتنی متنازع ہو چکی تھی، اس سے بھی وہ واقف تھا۔ ان کے اس پروجیکٹ کو اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس معاملے میں کتنی سنجیدہ تھیں۔ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ میرا پروجیکٹ، فجر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین نے سکھایا نہیں کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو منہ بند رکھتے ہیں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رئیس نے اپنا رخ فجر کی جانب موڑا اور پھر دانت کچکچا کر کہا۔ فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، جبکہ رئیس کا پارا ہائی تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آخر اس لڑکی کے اتنے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے رئیس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ فلک نے تو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ آج پہلی بار رئیس کو سربراہ کے روپ میں دیکھ رہی تھی اور اس سے ڈرنا بنتا تھا۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، پھر اپنی حتمی بات کہی۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں چھپی دھمکی کسی گرجتے بادل سے زیادہ خوفناک تھی۔ سنو تم دونوں، اور غور سے سنو۔ یہ پروجیکٹ، یہ خواب اور پہچان کی باتیں، یہ سب یہیں اسی وقت ختم۔ میں اس فضول کام کو سپانسر نہیں کر رہا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں ایک حتمی لکیر کھینچی۔ اور آئندہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی لڑکیوں کی پہچان، ان کی شناخت یا ان کے حقوق پر ایک لفظ بھی کہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی نظریں پہلے فلک پر پڑیں جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ کتابیں میں خود مارکیٹ سے اٹھوا کر بین کروں گا، ایک ایک کاپی۔ پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فجر کے وجود کو جلا رہی تھی۔ اور منار کو میں اپنے ہاتھوں سے جلاؤں گا۔ یہ دھمکی صاف صاف تھی، اتنی واضح کہ فجر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ مگر رئیس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور میٹنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں کوئی عجلت نہیں تھی، جیسے اس نے ابھی کوئی معمولی سا حکم دیا ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، فجر دوبارہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے وجود میں ایک زلزلہ تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، آنکھوں میں نمی نہیں، ایک سیلاب تھا جو بس ٹوٹنے کو تھا۔ رکیں! اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ رئیس کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رانیہ مر گئی، فجر کی ٹوٹے ہوئے الفاظ کمرے میں گونجے۔ وہ کر گئی جو اسے کرنا تھا۔ وہ اس سسٹم کی فریت کی نظر ہو گئی۔ اور کب تک؟ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں غصہ، بے بسی اور ایک گہرا درد تھا۔ کب تک لڑکیاں اپنے خوابوں سمیت مرتی رہیں گی؟ ایک انکار پر، غیرت کے نام پر، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کسی کو تو اٹھنا ہوگا، کسی کو تو سٹینڈ لینا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس اندھیرے میں روشنی بنے۔ وہ اب چل کر اس کے قریب آ رہی تھی، اس کی پشت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ، اس نے رئیس کی پیٹھ پر نظریں گاڑ دیں، اگر آپ رئیس اورنگزیب ہو کر اپنی اس طاقت کے ساتھ، اپنے اس دبدبے کے ساتھ اس نظام کی افریت سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر تف ہے آپ کی اس افریت ہونے پر۔ یہ آخری جملہ ایک چابک کی طرح برسا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ فلک بھی اپنی جگہ پر سکتے میں تھی۔ رئیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کندھوں میں ایک تناؤ ضرور ابھرا تھا۔ اس نے فجر کی پوری بات سنی، ہر ایک لفظ، ہر ایک جذبے کو محسوس کیا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بغیر ایک لفظ کہے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے یہ معاملہ نپٹانا تھا جو باہر اس کا منتظر تھا۔ جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔
اس کے جانے کے بعد کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ فجر وہیں کھڑی تھی جیسے اس کی ساری ہمت، ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے قریب تھی۔ فلک نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ بے جان سی کہہ رہی تھی، ایک اور خواب مارا گیا فلک، ایک اور لڑکی مر گئی۔ وہ ایک کھوئے کھوئے بے جان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں جیسے ان میں اب کوئی روشنی باقی نہ رہی ہو۔ ان کی حالت خراب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی، فلک نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا اور اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ ایک اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار دی گئی تھی۔ دن گزرا، شام ڈھلی، رات ہو گئی۔ کیا صورتحال ہے؟ وہ ولی سے پوچھ رہا تھا۔ باہر حالات کنٹرول میں ہیں لیکن میڈیا کی گاڑیاں اب بھی موجود ہیں۔ وہ کسی بیان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں انتظار کرنے دو۔ اس نے اپنی توجہ صوفے پر بیٹھی فجر پر مرکوز کی۔ تمہارے جذباتی فیصلوں نے اس کمپنی کو آج یہاں لا کھڑا کیا ہے، لیکن اب یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی فون کی اسکرین آن کی اور عروضہ کو کال ملائی۔ وہ رئیس ہیڈ آفس میں تھی۔ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، یہ لوگ ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتے۔ میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ غرائی، آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ رئیس نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ اتنی ہٹ دھرمی کہاں سے آئی تھی اس میں؟ یہ اصولوں پر ڈٹے رہنا کہاں سے سیکھا تھا اس نے؟ عروضہ، مجھے ریزلٹ چاہیے، ہر حال میں۔ اس نے رخ موڑا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی، جیسے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک یہ معاملہ نپٹے گا نہیں، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے، دوسری طرف سے عروضہ کی پر اعتماد آواز آئی۔ ویڈیو ایک نامعلوم غیر ملکی سرور سے اپلوڈ ہوئی تھی اور اسے اب خود کار طور پہ ڈیلیٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کا ڈیجیٹل سراغ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس ویڈیو کو نہیں پکڑ سکتے تو ہم اس کے بنانے والے کو پکڑیں گے۔ دوسرا راستہ اختیار کرو، دانیال پر فوکس کرو۔ کال بند ہوئی۔ رئیس نے ولی کی طرف دیکھا۔ دانیال کہاں ہے؟ ولی نے ایک ٹیبلٹ آگے بڑھایا۔ اس کے گھر کے باہر ہمارے لوگ موجود ہیں۔ وہ کل رات سے گھر پر ہی ہے، شاید فتح کا جشن منا رہا ہے۔ اس کی فتح کو ماتم میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سارے ثبوت باہر لانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ سرور ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ تو نہیں ملا، پر باقی ثبوت تو ان کے پاس ہی تھے۔ پولیس کمشنر سے بات کرو، انہیں کہو کہ اس لڑکی کی اصل ویڈیو ہمارے پاس ہے جس میں اس نے سچ بتایا ہے۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ یہ ویڈیو اس کے مرنے سے پہلے موصول ہوئی تھی تو یہ اصلی تھی۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ رئیس کا طریقہ تھا۔ اس نے پہلے کوئی ثبوت باہر نہیں آنے دیا تاکہ دشمن پرسکون رہیں، دانیال کہیں بھاگے نہ۔ صبح ہونے سے پہلے پولیس کی ایک مخصوص ٹیم نے دانیال کے محلے کا گھیراؤ کیا۔ انہوں نے بڑی پھرتی اور احتیاط کے ساتھ اسے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے اس کا فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیا۔ جب فون کی تلاشی لی گئی تو سچائی کی پرتیں کھلتی چلی گئیں۔ اس کے فون سے رانیہ کی درجنوں تصاویر ملیں۔ کچھ اصلی تھیں جبکہ کئی ایسی نقلی اور قابل اعتراض تصاویر بھی موجود تھیں جنہیں ڈیجیٹل طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہ واضح تھا کہ وہ ان اصلی اور نقلی تصویروں کے ذریعے رانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا اور اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ رانیہ کی اصل ویڈیو کے ساتھ مل کر یہ ثبوت دانیال کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسی دوران رانیہ کے گھر والوں سے بھی تفتیش جاری تھی جن پر تشدد اور خودکشی پر اکسانے کے الزامات تھے۔ اگلی صبح منار کے کانفرنس ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اسٹیج پر رئیس اورنگزیب، فجر اور پولیس کے ایک اعلیٰ آفیسر بیٹھے تھے۔ ولی اور فلک پہلی قطار میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ صفدر بھی تھا۔ رئیس معاملات دیکھ رہا تھا، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ رئیس نے مائک سنبھالا۔ کل یہاں جو کچھ ہوا وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک نوجوان زندگی ضائع ہوئی اور ہم سب اس پر غم زدہ ہیں، لیکن اس غم کی آڑ میں گھناؤنی سازش کی گئی جس کا مقصد منار فیشن کو بدنام کرنا تھا۔ اس کے اشارے پر کانفرنس ہال کی بڑی اسکرین آن ہو گئی۔ پولیس آفیسر نے تصدیق کی کہ جعلی ویڈیو کے اپلوڈ کا سراغ تو نہ مل سکا کیونکہ اسے انتہائی شاطرانہ انداز میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اصل مجرم یعنی دانیال کو رانیہ کی اپنی ویڈیو اور اس کے فون سے ملنے والے ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ دانیال رانیہ کو مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے بعد رئیس نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ جہاں تک منار فیشن پر لگائے گئے الزامات کا تعلق ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال کو اس کی غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے اس واقعے سے بہت پہلے ہی کمپنی سے برطرف کیا جا چکا تھا۔ ایک سابق ناراض ملازم کی ذاتی فعل کی ذمہ داری کمپنی پر عائد نہیں ہوتی۔
منار فیشن پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سب کی نظریں فجر پر تھیں جو کل والے لباس میں تھی۔ نہ تو وہ لوگ پوری رات سوئے تھے نہ گھر گئے تھے، یہ رات انہوں نے منار میں ہی گزاری تھی۔ میرا نام فجر معراج ہے اور میں منار کی CEO ہوں۔ کل تک لوگ مجھے ایک ظالم، ایک قاتل کہہ رہے تھے، آج سب سچائی جان چکے ہیں۔ لیکن سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ رانیہ کو کس نے مارا، سچائی یہ ہے کہ رانیہ کو ہمارے معاشرے کی عفریت نے مارا ہے، اس سوچ نے مارا ہے جو عزت کو بیٹی کی جان سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھیں ستی ہوئی تھیں اور اس کی آواز میں درد تھا۔ میں آج ہر اس لڑکی سے بات کرنا چاہتی ہوں جو ڈر رہی ہے، جو خاموش ہے، جو سوچتی ہے کہ ایک تصویر یا ایک ویڈیو اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے گی۔ میری بات سنو، اس نے جیسے پوری دنیا کی لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا۔ تمہاری زندگی کسی کی دھمکی سے، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹ سے 1000 گنا زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ فلیش لائٹس ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ پہلی رو میں بیٹھا ولی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھا۔ اکثر جب لڑکیاں اس صورتحال سے گزرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، انہیں لگتا ہے کہ موت ہی واحد حل ہے۔ لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی ان درندوں کی جیت ہے جو آپ کو ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان لے کر آپ انہیں سزا نہیں دیتی بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کی جان آپ کے دشمنوں کے لیے اتنی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور اس میں ایک نئی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ ہمت مت ہارو، اگر کوئی تمہیں بلیک میل کرتا ہے، اگر کوئی تمہاری عزت پر حملہ کرتا ہے تو چھپو مت، آگے بڑھو، بات کرو، اپنے والدین کو بتاؤ، دوستوں پر بھروسہ کرو، قانون کی مدد لو، چیخو چلاؤ، لیکن خاموش رہ کر اندر ہی اندر گھٹ کر مت مرو۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ والدین تک مارجن نہیں دیتے، وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تمہاری خاموشی تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری ہمت تمہیں بچائے گی، تمہاری شرافت اور تمہاری مظلومیں تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری طاقت تمہیں بچائے گی۔ لوگ تمہیں بیچاری کہیں گے اور تمہارے جنازے پر آنسو بہا کر بھول جائیں گے۔ اس لیے بیچاری بن کر بڑھنے سے بہتر ہے بلا بن کر لڑو، جو مارے اسے مارو، جو پہچان چھینے اسے چیر پھاڑ دو، لیکن ہمت مت ہارو، اپنی جان مت گنواؤ، یہ اتنی سستی نہیں ہے۔ چشمے کے پار بھی اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ جملہ ایک گونج کی طرح ہال میں پھیل گیا، ایک گہری خاموشی تھی جو اس کے اضطراب کو بیان کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھا رئیس فخر سے کندھے چوڑے کیے ہوئے تھا، اس سے لاکھ اختلاف صحیح مگر یہاں وہ اس سے متفق تھا۔ اس حادثے نے میرے اندر کی آگ کو بجھایا نہیں بلکہ ایک نئی روشنی بھر دی ہے۔ میں فجر معراج نہ رکوں گی اور نہ جھکوں گی۔ ہم سب مل کر رانیہ اور اس جیسی ہزاروں لڑکیوں کی شناخت کے لیے کام کریں گے۔ منار فیشن اب صرف کاسٹیومز نہیں بنائے گا، یہ ان عورتوں کے لیے ڈھال بنائے گا جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہیں۔ یہ جنگ آج سے شروع ہوتی ہے۔ میں آج اپنے پروجیکٹ کا اعلان کرتی ہوں جو لڑکیوں کی شناخت اور پہچان کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ رانیہ بہت جلد منظر عام پر آئے گا۔ مجھے امید ہے اس حادثے کے بعد لوگ ضرور اپنی سوچ بدلیں گے۔ پتہ نہیں لوگ سوچ بدلتے یا نہیں، مگر میڈیا کا بیانیہ بدل چکا تھا۔ رئیس کے چہرے پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک سرکش لڑکی کو ایک لیڈر بنتے دیکھ لیا تھا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر آج اس جنگ کا سب سے بڑا سپاہی تیار ہو چکا تھا۔ منار کے در و دیوار آج ایک عجیب سی سنجیدگی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ہال میں آتی دھوپ جو ہمیشہ لوگوں کی گہما گہمی اور کہکہوں سے روشن رہتی تھی، آج کچھ ہلکی، محتاط اور خاموش سی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں مگر ان میں وہ چمک نہیں تھی جیسے خود بھی رانیہ کے لیے سوگوار ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، مرکزی ہال کے دروازے کھل چکے تھے، اندر سے تازہ پھولوں کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان خوشبوؤں میں اب ایک سوگوار خاموشی رچ بس گئی تھی۔ عملہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا، لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں نظریں جھکائے مدھم قدموں سے ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ کل کے طوفان کے بعد یہ آج کا پہلا دن تھا، کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا، وہ سب ہونٹوں پر خاموشی اور دل میں دعا لیے چل رہی تھیں۔ ہر ایک کے چہرے پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا، کچھ سوال، کچھ خوف، کچھ عزم، مگر ایک چیز ہر دل میں مشترک تھی، رانیہ کا دکھ۔ وہ اب اس ہال میں نہیں تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی سب پر ایک بوجھ بن کر چھائی ہوئی تھی۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، سب یہی سوچ رہے تھے۔ لیکن ان آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں تھے، عزم بھی تھا۔ آنکھوں کے نیچے کی تھکن اس رات کی گواہی دے رہی تھی، مگر وہ سب لڑکیاں خاموشی سے خود سے وعدہ کر چکی تھیں، اب کوئی اور رانیہ نہیں مرے گی، اب ہم خود کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔
اسی لمحے ہال کے مرکزی دروازے کے قریب کچھ حرکت ہوئی۔ رئیس اورنگزیب کھڑا تھا، جانے کے لیے تیار۔ وہ اپنے کوٹ کے بغیر تھا جو اس نے کل اتارا تھا۔ فلک اور فخر جا چکے تھے، عروضہ اور مراد ہیڈ آفس میں تھے، باہر گارڈ مستعد تھے، سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ میرا کوٹ، اس نے قدرے آہستہ آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سامنے سے گھبرائی ہوئی عالیہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کوٹ تھامے بڑھتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں رئیس اورنگزیب کا کوٹ تھا، وہی شخص جو لمحوں میں فیصلے کرتا تھا، جس کے ایک حکم سے شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ باخدا وہ اس کا کوٹ تھامے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور چہرے پر حیرت چھپی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی حقیقی انسان نہیں، کوئی افسانوی کردار ہو۔ تھینک یو، رئیس نے کوٹ لیتے ہوئے مختصر سا کہا اور عالیہ ایک تیز دھڑکن لیے واپس پلٹ گئی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں بھی جا رہا ہوں، میرے خیال سے تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اس نے فجر سے کہا جو ایک صوفے پر بیٹھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کی دبیس پر تھی، سپاٹ، خاموش، جیسے وہ خود میں گم ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم جاؤ، میں باقی سب سنبھال لوں گا، صفدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فجر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ اب اکیلے رہنا چاہتی تھی، کچھ وقت، کچھ خاموشی، کچھ گریہ۔ ایک بار پھر خود پر ملون ہونے کا الزام لگا کر تھوڑا سا اکیلے میں رو لینا چاہتی تھی۔ سب اسی کی وجہ ہی سے تو ہوتا تھا، وہ تھی ہی ملون۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سیاہ گاڑی ترنم ہاؤس کی جانب روانہ تھی۔ ولی ڈرائیونگ کر رہا تھا، رئیس برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ فجر پیچھے نیم دراز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ گاڑی کے اندر موت سا سکوت تھا، نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کوئی سانس تیز تھی، صرف گاڑی کے ٹائروں کی سرسراہٹ تھی اور اس دن کا بوجھ جو تینوں کے سینے پر دھرا تھا۔ رئیس خاموش تھا، جبکہ ولی سمجھ رہا تھا کہ فجر کو وقت دینا کس قدر ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظ ابھی کسی کام کے نہیں تھے، اسے خود کو سمیٹنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور یہ تبھی ہوتا جب وہ کچھ وقت اکیلے گزارتے۔ اسے اسپیس دینا ضروری تھا۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ اس کے قدم جیسے خود ہی زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کے وجود میں بکھراؤ تھا، شکست تھی، مگر ایک عجیب سی مکمل خاموشی بھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا۔ اماں نے اسے دیکھا مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ بانو کچن سے نکلی، کھانے کا پوچھا، لیکن فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا، پانی جیسے اس کے چہرے سے تھکن دھو رہا ہو، مگر اندر کی تھکن کہاں جاتی۔ واپس آ کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی، پلکیں نم تھیں، دل دھڑک رہا تھا، مگر دماغ شور سے بھرا تھا۔ چیخیں، آوازیں، جملے، طنز، الزامات، سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ آج اگر رئیس نہ ہوتا تو منار جل چکا ہوتا، اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، چھت پر خالی نظریں گاڑ کر، پھر جیسے کوئی ٹوٹا ہوا درخت آہستہ آہستہ جھک کر زمین سے لپٹ جائے، وہ بھی آہستہ آہستہ نیند کے نرم اندھیرے میں اترنے لگی۔ ریلیکسنٹ نے کچھ مدد دی، شور آہستہ ہوا، اندر کی چیخیں مدھم ہوئیں، سانسیں ہموار ہوئیں۔ چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی، وہ نیند جو بہت ضروری تھی ان زخموں کے لیے جو آنکھوں سے نہیں اندر کی گہرائیوں میں لگے تھے، ان آوازوں کے لیے جو اکثر خاموشیوں میں چیختی تھیں، ان خوابوں کے لیے جو بار بار مر کر بھی سانس لیتے تھے۔ آج وہ لڑکھڑائی ضرور تھی، ٹوٹی ضرور تھی، مگر نہ گری تھی نہ جھکی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ترنم ہاؤس پر خاموشی کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی، جیسے پوری دنیا کسی راز کو سنے بغیر سو گئی ہو، مگر اس خاموش رات میں ایک وجود جاگ رہا تھا۔ وہ ہلکی روشنی میں لپٹے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس کے سامنے میز پر چینی کی سفید کپ میں بھاپ اڑاتی چائے رکھی تھی۔ وہ ہلکے سلیٹی کپڑوں میں تھی، دھلا دھلا چہرہ، مگر آنکھیں سوجی ہوئیں جیسے آنسوؤں نے اندر ہی اندر رو کر ساری توانائی چھین لی ہو۔ اس کے سامنے گلاس وال سے رات کے سیاہ سائے نظر آ رہے تھے۔ باہر ہوا درختوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، اور کہیں دور سے کوئی کتا بھونکنے کی نحیف آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی سب چیزیں خاموش تھیں، مگر فضا گویا بول رہی تھی۔ اماں اس کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ دونوں کے درمیان کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف وہ سکوت تھا جو بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچن میں بانو ہلکی ہلکی آوازوں میں برتن سمیٹ رہی تھی، کبھی چمچ کی آواز آتی، کبھی کسی ڈھکن کی۔ وہ جانتی تھی لاؤنج میں کوئی بھاری گفتگو ہونے والی تھی۔ فجر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر بغیر اماں کی طرف دیکھے آہستگی سے پوچھا، آپ نے اتنے رشتے مجھ سے کیوں چھپائے؟ کیوں نہیں بتایا کہ رئیس اورنگزیب آپ کا بھتیجا ہے؟
آواز میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک الجھاؤ تھا۔ وہ ابھی گلاس وال کے پار جھانک رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اس کا وجود تھکا ہوا تھا مگر اعصاب پرسکون، جیسے وہ اب ہر انکشاف کو سننے کے لیے تیار ہو۔ جتنا کچھ اس نے دیکھ لیا تھا، سہ لیا تھا، اب وہ کچھ بھی دیکھ لیتی، سہ لیتی، مگر رئیس اورنگزیب، یہ ناقابل یقین سا تھا۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس لمحے وہ نہ ماں لگ رہی تھی نہ بزرگ، بس ایک گواہ جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچ کہنے جا رہا تھا، مگر کتنا سچ؟ اتنا جتنا ضروری تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن لبوں پر خاموشی رہی۔ وہ جانتی تھیں ایک سچائی کے بعد دوسری کھلے گی اور پھر یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھیں اس کا آخری وقت اتنی جلدی آئے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سب نے ہم سے ناتا توڑ لیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا، جیسے ہر لفظ ان کے گلے میں پھنس کر نکل رہا ہو۔ فجر نے نظریں نہیں پھیری، بس ایک اور سوال سرسرایا، ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ابھریں۔ انہوں نے چند لمحے ساکت بیٹھ کر یادوں کو چنا، پھر بولی، خون ہوئے تھے کئی معصوم جانوں کے، رئیس کا پورا خاندان، میرے بھائی کا خاندان مارا گیا تھا۔ اس جملے نے وقت روک دیا۔ فجر کی پلکیں ایک لمحے کو جھپکیں۔ اس نے چائے کا کپ آہستگی سے میز پر رکھا اور اب پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی اندھیرے میں کچھ تلاش رہی تھیں۔ کیوں؟ اس کی آواز میں صرف ایک لفظ تھا، مگر اس ایک لفظ میں کتنی بے چینی، کتنا اضطراب چھپا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ انہوں نے آہستگی سے جواب دیا، منار کی وجہ سے۔ فجر جیسے پتھر بن گئی، جسم ساکت، سانس رک گئی اور نظریں دھندلانے لگیں۔ وہ بے ضرر سی لڑکی اتنا بڑا طوفان کیسے لا سکتی تھی؟ منار تو مر گئی تھی نا؟ اب کی بار اس کی نظریں اماں پر تھیں، حیران، بوجھل اور بے یقینی سے بھری ہوئیں۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گویا کسی بند دروازے کو کھولتے ہوئے ماضی کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئی۔ منار اور رئیس کا رشتہ ہوا تھا، یہ بس خاندانوں کا فیصلہ تھا، مگر منار کو فرقان گردیزی پسند تھا۔ گردیزی خاندان نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے منار کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے۔ اس نے رئیس کے اعتماد کو توڑا، اور پھر وہ وقت آیا جب آفاق بھائی کا پورا خاندان ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا۔ صرف 4 لوگ بچے۔ 4؟ رئیس، اس کی ماں زرتاش اور احمد اورنگزیب، باقی سب مٹی ہو گئے۔ اور منار، اس نے خودکشی کر لی، اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رئیس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ فجر اب اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے زانوں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں چائے کے کپ کے گرد لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کسی انجانی جگہ پر تھیں، جیسے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہو، ایک ایک فریم ماضی کا۔ اس لیے آپ کہتی تھیں کہ گردیزی خاندان مجھے نہیں اپنائے گا، اس لیے آپ ارسل سے نفرت کرتی تھیں؟ اس کی آواز میں اب دھڑکنوں کی گونج تھی۔ اماں کی آنکھوں میں وہی پرانا دکھ ابھر آیا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھیانک خاموشی پھر سے چھا گئی، جبکہ فجر کے ذہن میں کڑیاں جڑنے لگی تھیں۔ وہ جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھتی جا رہی تھی۔ رئیس نے پیرس میں کہا تھا کہ وہ ماضی کی ڈور سے بندھے تھے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کی نظریں چائے کے کپ میں گم تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہی تھی کہ رئیس کیوں اسے دیکھ کر چونکتا تھا، کیوں وہ کبھی قریب آ کر دور ہو جاتا تھا، کیوں وہ پیرس کی شاموں میں اس کا مسیحا بنا گھومتا تھا۔ اس نے کہا وہ اسے کسی کی یاد دلاتی تھی، تو وہ اسے منار کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں، پھر گہری سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے یقینی تھی جو تب پیدا ہوتی ہے جب ایک کہانی کا ہر صفحہ اچانک نیا معنی دینے لگے۔ قصوروار کون تھا؟ منار، رئیس، گردیزی خاندان، یا وہ سب؟ اماں اس کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں وہ ماضی جس نے برسوں سے انہیں جکڑا ہوا تھا، اب فجر کے دل میں سرسرانے لگا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھیں کہ ایک لڑکی جو آج تک زندگی کے چھوٹے بڑے زخموں سے لڑتی رہی تھی، اب تاریخ کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کر رہی تھی۔ اور وہ لڑکی اب بچی نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کی آواز سنائی دی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ منار گنہگار تھی، ہاں، مگر رئیس بھی قصوروار نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی اماں کو توقع نہ تھی۔ وہ ساکت رہ گئیں۔ انہوں نے فجر کو ایک ایسی سمت جھکتے دیکھا جسے وہ برسوں سے چھپاتی رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، روکنا چاہتی تھیں، مگر زبان جیسے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔
فجر نے چائے کے آخری گھونٹ کے ساتھ سانس بھری اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم چلائے۔ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کے دکھ جھیلے ہیں، کچھ نے ماں باپ کھوئے، کچھ نے گھر، کچھ نے عزت کے سوال سہے، کچھ نے اپنے آپ سے سمجھوتے کیے، مگر آج میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس نے ایک بات میں ماضی اور حال سے جڑے لوگوں کا دکھ بیان کیا تھا۔ اس کی آواز میں وہ تھکن تھی جو صرف تن میں نہیں روح میں اتر جاتی ہے۔ اب میں ماضی کی مزید دشمنیاں نہیں پال سکتی، میں گزرے ہوئے کل کی بنیاد پر آج کو زہر نہیں دے سکتی۔ اماں کی نظریں فجر پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رئیس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط میں نہیں جانتی۔ اس نے ماضی کی آگ میں خود کو جلا لیا، مگر مجھے کبھی جلنے نہیں دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی مگر لہجہ استقامت سے لبریز۔ اس نے ہر موڑ پر مجھے بچایا۔ وہ مجھے مار بھی سکتا تھا مگر اس نے بار بار میری حفاظت کی۔ وہ گزرا وقت سوچ رہی تھی، شاید وہ مسیحا ہے، ایک ایسا مسیحا جو درد بھی دیتا ہے مگر مرہم بھی رکھنا جانتا ہے۔ ایک لمحے کو لاؤنج سن ہو گیا۔ اماں نے آہستگی سے کہا، جیسے پھر سے تنبیہ کرنا چاہی ہو، لیکن وہ ماضی نہیں بھولا، اسے سب یاد ہے، اور یاد رکھو ہم اس کے لیے دشمن ہیں، خاص طور پر تم، کیونکہ تم منار کی ہم شکل ہو، وہ تم میں اسے دیکھتا ہے۔ وہ پھیکا سا ہنس تھی، وہ اتنی ملعون تھی کہ اس کا چہرہ بھی کسی کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اندر درد کی ایک لہر اٹھی مگر وہ دبا گئی، کاش وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتی۔ دشمنی کی بنیادیں خون میں بسی ہوتی ہیں، لیکن میں اب خون نہیں، زندگی چاہتی ہوں۔ ہاں، وہ جینا چاہتی تھی۔ میں اس کی دشمن رہ کر جینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اسے ایک سچ مان لوں، ایک ایسا سچ جو تکلیف دہ ہے مگر جھوٹ سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس سے منار کا بدلہ لیں گے تو کیا بدلے گا؟ ہم کیا پالیں گے؟ مٹی، راکھ، اور کیا نہیں ہو چکا؟ اور منار مر چکی ہے۔ رئیس کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی، میں منار نہیں ہوں، میں فجر ہوں، میں الگ ہوں، میری پہچان الگ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ہم اب ماضی سے نہیں، مستقبل سے بندھے ہیں، اور اس بار ہمارے ہاتھ میں کچھ لکھنے کا اختیار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ اختیار دشمنی کے نہیں، زندگی کے حق میں استعمال کریں۔ اماں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں مگر ان کی زبان خاموش تھی۔ فجر اس وقت کتنی سیدھی لگ رہی تھی، کوئی فریب، کوئی جھوٹ، کوئی مکاری نہیں تھی، لیکن اماں جانتی تھیں یہ سب اتنا سیدھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر رئیس پورا سچ سامنے نہیں لانا چاہتا تھا تو وہ بھی اپنی زبان بند رکھیں گی۔ فجر اگر جینا چاہتی تھی تو وہ انہیں کچھ وقت مزید زندہ رہنے دیں گی۔ میں نہ رشتے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہوں اور نہ نبھانے میں، البتہ میں ماضی کے درد کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ وہ بول رہی تھی مگر اماں سن کہاں رہی تھیں۔ میں ماضی کی دشمنیاں پالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں فجر معراج ہوں، میں اپنے لیے بنی ہوں۔ اس کی اپنی پہچان تھی، اس کے اپنے مقاصد تھے، اسے سب پورے کرنے تھے، اور کاش کہ ایسا ہی ہو۔ ایک نئی صبح، ایک نیا عزم۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ رانیہ کے گھر ہو آئی تھی۔ منار کے در و دیوار سے اب وحشت اور خوف کی گرد چھٹ چکی تھی۔ کل تک جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے آج ان کی جگہ نئے چمکتے ہوئے شیشے لگ چکے تھے، جن سے چھن کر آتی سپہر کی دھوپ ہال میں ایک پرسکون روشنی بکھیر رہی تھی۔ فضا میں اب بھی ایک سنجیدگی تھی مگر یہ ماتم کی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک نئے گہرے عزم کی خاموش گونج تھی۔ عملہ اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھا، ان کی چال میں اب پہلے جیسی بے فکری تو نہیں تھی مگر ہر قدم ایک مقصد اور ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ باہر سے وردیوں میں ملبوس چاق و چوبند گارڈز کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اب حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑی تبدیلی ڈیجیٹل دنیا میں رونما ہوئی تھی۔ منار فیشن کے آفیشیل سوشل میڈیا پیجز پر فجر اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ رانیہ کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا تھا۔ #پروجیکٹ رانیہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈ کرنے لگا۔ ملک بھر سے، خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے حمایت اور محبت کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ کامنٹ سیکشن ان کہانیوں، دعاؤں اور پرجوش پیغامات سے بھرے پڑے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ فجر نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ اس میں اکیلی نہیں تھی۔ اس طوفان کا مرکزی کردار رئیس اورنگزیب ان 3 دنوں میں دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی منظر سے غائب ہو گیا تھا مگر اپنا اثر چھوڑ گیا تھا۔ اور فجر، وہ خود پر قابو پا چکی تھی، اس وقت اپنے وسیع و عریض دفتر میں موجود تھی۔ 3 دن کے جذباتی اور ذہنی انتشار کے بعد اس نے خود کو دوبارہ سمیٹ لیا تھا۔ اس کے بال ایک سادہ سے جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے مگر کام کی زیادتی کے باعث چند نافرمان لٹیں آزاد ہو کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں جنہیں وہ لاپرواہی سے پیچھے ہٹا دیتی۔ اس کی میز فائلوں اور ڈیزائن کے خاکوں اور نوٹس سے بھری پڑی تھی۔
وہ آج 3 دن بعد شاید پہلی بار پیٹ بھر کر کچھ کھا رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سینڈوچ تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ کسی ماہر پیانو نواز کی طرح لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر رقص کر رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے تازہ جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتی، سینڈوچ کا ایک نوالا لیتی اور پھر پوری توجہ سے اپنے کام میں محو ہو جاتی۔ اسی لمحے دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے باہر کے تمام معاملات کو ترتیب دی تھی، سب کچھ اس نے ہی سنبھالا تھا۔ اندر داخل ہوتی ہی اس کی پہلی نظر فجر پر پڑی، جو دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام اور کھانے میں مگن تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پچھلے 3 دنوں میں ولی ہی تھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے تسلیاں نہیں دی تھی، نہ ہی جھوٹی ہمدردی جتائی تھی۔ وہ بس ایک مضبوط سہارے کی طرح موجود رہا تھا۔ اسے اس کا وقت لینے دیا، اس کے اندر کی فریت سے لڑنے دیا، اور جب وہ تھک کر خاموش ہو جاتی تو چپکے سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیتا۔ اسے یوں کام کرتے اور کھاتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکر ہے تم نے کچھ کھایا تو۔ اس کی آواز میں فکر مندی اور راحت کا امتزاج تھا۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سینڈوچ کا ایک اور نوالا لیا اور اسے چبانے کے بعد بولی، ظاہر سی بات ہے فاقے کرنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اور یہ تو بھی بہت لمبی جنگ ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ ٹوٹا ہوا درد نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کی میز کے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ باہر سب کنٹرول میں ہے، پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ پر رد عمل ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیاں اسی ایک آواز کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے ایک فائل فجر کی طرف بڑھائی۔ ہونا بھی چاہیے۔ اس نے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر ولی کی موجودگی ایک مقناطیسی کشش کی طرح اس کی ساری یکسوئی کھینچ رہی تھی۔ اس کی نظر فجر کے بائیں ہاتھ پر جمی تھی، جس میں اس نے لاپرواہی سے سینڈوچ تھاما ہوا تھا۔ ایک ناقابل فہم خاموشی کے بعد وہ اٹھا۔ فجر نے محسوس کیا مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ کسی آہٹ کے بغیر نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھٹکی، اس کے وجود سے اٹھنے والی مانوس مہک اس کے اندر اترنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کچھ کہتی وہ جھکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کے شانوں کی اوپر سے گزار کر کسی حصار کی طرح آگے پھیلائے۔ فجر کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے بائیں ہاتھ سے سینڈوچ لیا اور اتنی ہی نزاکت سے اس کی دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے لمس کی حدت فجر کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں پھیل گئی۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کی گھمبیر سرگوشی جیسی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ جو کام کی مصروفیت میں یہ چھوٹی سی بات بھول گئی تھی، ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کی مخصوص مردانہ کلون کی خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو پچھلے 3 دنوں کا سارا تناؤ، ساری تھکن جیسے تحلیل ہونے لگی۔ ایک عجیب سے سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فجر کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت کی ایک زیر لب لہر تھی، مگر انداز ایسا جان لیوا تھا کہ فجر کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ میں ٹرمینیٹ ہو چکا ہوں یا پرماننٹ؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک دعویٰ تھا، ایک حق جتلانے کا انداز تھا۔ فجر کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق تھے۔ دائیں میں سینڈوچ تھا، جبکہ بائیں ہاتھ خالی وہیں اٹکا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کہاں رکھے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، لہجہ خود بخود بھیگی روئی کی طرح نرم پڑ گیا۔ جلدی سنائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑا مزید آگے ہو کر اس کے بائیں ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چھوا۔ فجر کا چہرہ جو پہلے ہی گلنار تھا اب شدت جذبات سے دہکنے لگا۔ حرکتیں اس کی صاف ٹرمینیٹ ہونے والی تھیں۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور گھوم کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب وہ کام کی بات کر رہا تھا، پروجیکٹ کی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ فجر کا دماغ کام کے ہر فولڈر کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک معلق خلا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے سینڈوچ والے دائیں ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اپنی خالی بائیں ہاتھ کو جس پر ابھی تک اس کے لبوں کا لمس باقی تھا، اور کبھی سامنے بیٹھے اس شخص کو جو اب انتہائی پیشہ ورانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے فیصلہ تھوڑا جلدی سنائیے گا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی شرارت لوٹ آئی تھی۔ کئی لوگ میری راہ تک رہے ہیں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی، اس نے فوراً سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ کون لوگ؟ اس کے ابرو غیر ارادی طور پر اچک گئے۔ لوگ مطلب لڑکیاں؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اب آپ تو مجھے قبول کریں گی نہیں، یہاں سے نکال دیں گی تو کسی کے پاس تو جانا ہوگا نا، گزارا تو کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فجر کے اندر کا موسم یکسر بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے والی تتلیاں اور سکون کی لہریں غائب ہوئیں اور اب چہرے پر جیسے انگارے دہکنے لگے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟
اس نے میز پر دھری چیزوں پر ایک قاتلانہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی مناسب ہتھیار تلاش کر رہی ہو۔ وہ اس کی اگلی حرکت سے واقف تھا۔ نہیں، دراصل 2-3 لڑکیوں کے میسج تو بھی۔ باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے غصے کی ناقابل برداشت لہر کے تحت میز پر رکھا بھاری برونز کا پیپر ہولڈر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف دے مارا۔ اگر وہ غضب کی پھرتی سے اسے ہوا میں ہی کیچ نہ کرتا تو اس کا سر پھٹ سکتا تھا، ناک ٹوٹ سکتی تھی یا چہرہ بگڑ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سچ شکر کہ وہ رگبی کا پلیئر تھا، بچ گیا۔ فیصلہ سننا ہے تمہیں؟ ہاں تو سنو، تم ٹرمینیٹ ہو چکے ہو، جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت نکلو، لڑکیاں تمہارے انتظار کر رہی ہیں نا، جاؤ۔ وہ غرائی، پورے جسم میں حد درجہ جلن پھیل چکی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے کھڑے اس شخص کی جان لے لے جو مسکرا کر اسے تپا رہا تھا۔ ولی نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے چھپائی۔ آنکھوں میں فجر کی جلن دیکھ کر ایک گہری الوہی چمک ابھری تھی۔ پھر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، پیپر ہولڈر واپس میز پر رکھا اور پھر ایک ہاتھ میز پر اور دوسرا اس کی کرسی کی پشت پر جماتے ہوئے اس کی دائیں جانب جھکا، اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتے ہوئے۔ تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا فجر؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی اور بے حد سنجیدہ تھی۔ اس نے فجر کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے اس نے ابھی حملہ کیا تھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ میں اور میرا سفر یہاں تم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، دا اینڈ۔ اس کے الفاظ شبنم کی بوندوں جیسے تھے، نرم اور شفاف، بالکل اسی کی طرح، اور فجر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور مجھے کب سے بارش کی آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے گرج چمک کی؟ تو میں بارش انجوائے کرتی ہوں تھوڑا۔ ہاں تو کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں؟ ہاں وہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، رانیہ والا پروجیکٹ ہو گیا ہے، رئیس نے تھوڑی سی بستی کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ رئیس بھی میرا کزن ہے۔ ساری اس کی کزن نکل آئے ہیں جو کردار تھے۔ اور ابھی اصل بات نہیں بتائی، اصل بات تو یہ ہوگی نا کہ جب فجر پیدا ہوئی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ فجر رئیس کی منگ ہے۔ اچھا، اور ہاں بس سب آگے آگے دکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔